بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب مغنی الادیب جزء اول درس نمبر 134 بحث لام مفردہ۔ وقد تحذف کانا قبل لام الجحود، کبھی کانا کو لام جہد سے پہلے جو ما کانا ہے نا، وہ کانا کو حذف کیا جاتا ہے۔ کقول عمرو بن معدی کربہ، معدی کرب غیر منصرف ہے تو معدی کربہ پڑھو۔ فما جمع، فما جمع، نہ کوئی ایسی قوم، جمع سے مراد قوم ہے، نہ کوئی ایسی قوم میری قوم کے جمع اور اتحاد کو شکست دے سکتے۔ فما جمع لیغلب جمع قوم، نہ کوئی ایسی قوم میری قوم کے اجتماع پر غلبہ کر کے ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ مقاومتاً، مقابلے کے لحاظ سے، لڑائی کے لحاظ سے، جنگ کے لحاظ سے۔ ولا فرد، ولا فرد لفرد، شاہد مثال فما جمع پر ہے، اصل میں تھا فما کان جمع، کانا کو حذف کر دیا اور ما کو باقی رکھا، ای فما کان جمع۔ الثامن، آٹھواں معنی لام کا موافقت الی، انتہائی غایت کا معنی دے گا، الی کا معنی دے گا۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے کل یجری، ہر ایک چلے گا، لأجل یعنی الی اجل، لام بمعنی الی ہے، الی اجل مسمی، اپنے معین مدت کی طرف ہر ایک چلے گا۔ تو چونکہ یجری متعدی ہوتے ہیں لام الی سے، پس یہ لام بمعنی الی ہے۔ وقول الامام امیر المؤمنین علیہ السلام، ایھا الناس، اے لوگو، انہ من استنصح اللہ، بتحقیق شان یہ ہے جو شخص اللہ تعالی سے وعظ و نصیحت طلب کرے، وفق، تو اللہ اسے توفیق دے گا۔ ومن اتخذ قولہ دلیلا، جس شخص نے بھی اللہ کے قول کو اپنی ہدایت کے لیے رہنما بنایا، ہدی للتی ہی اقوم، ہدی للتی ہی اقوم، یہ لام پر ہے، چونکہ ہدا یہدی بھی الی سے متعدی ہوتا ہے، تو ہدیٰ الی التی ہی اقوم، تو ہدایت ہوگی اس کو اس چیز کی طرف جو اقوم ہے۔ یہاں پر اعلیٰ انداز نہیں بتاؤ، قیامت کے دن حضرت علی علیہ السلام خود تمہارا گریبان پکڑے گا، تو اپنی طرف سے تفسیر مت کرو کہہ کر۔ التاسع، نواں معنی موافقت علی فی الاستعلاء الحقیقی والمجازی، نچار ہے، یہ لام علی حرف جر کا معنی دے گا، استعلاء حقیقی کے لیے استعمال ہونے میں بھی اور استعلاء مجازی کے لیے استعمال ہونے میں بھی۔ جیسے نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دعانا، اس نے ہمیں پکارا، لجنبہ یعنی علی جنبہ، اپنے پہلو پہ لیٹ کر ہمیں پکارا، تو لجنبہ بمانے علی جنبہ ہے، یہ حقیقی کی مثال ہے چونکہ نظر آ رہے ہیں۔ والمجازی، کبھی لام استعلاء مجازی کا معنی دے گا، نحو وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، فَلَهَا بمانے فَعَلَيْهَا،
اگر تم اچھا کام کرو گے تو بھی اپنے فائدے میں ہے، اگر کوئی برا کام کرو گے تو اپنے خلاف پر ہے. تو یہاں پر فعلیہا کے معنی میں لام. قال قال النحاس، نحاس ایک نحوی کا نام ہے، اس نے کہا ہے ولا نعرف فی العربیت لہم بمعنی علیہم، ہم نے آج تک کلام عرب میں نہیں دیکھا اور نہ ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ لہم بمعنی علیہم ہو. تو لہا کیسے علیہا ہو جائے گا جب لہم وہ بھی ضمیر ہے؟ وہ لہم بمعنی علیہم نہیں ہوتا، بس لہا بھی علیہا کے معنی میں لینا صحیح نہیں ہے، بس انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کے معنی میں نہیں ہے. العاشر، دسواں معنی موافقت فی الظرفیہ، فی یہ ظرفیت کا معنی دے گا لام. نحو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے. وَنَضَعُ، ہم رکھیں گے، قائم کریں گے. الموازین، ترازو کو، القسط، جو عدل کا ترازو ہے، دنیا کے ترازو کی طرح نہیں ہے پیسہ کھا کے گڑبڑ کرنا، یہ اللہ کا ترازو ہے. کس دن؟ فی یوم القیامت، یہاں پر لی یوم القیامہ نہیں، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں، نہ کہ قیامت کے دن لیے طرف. وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم نبی مرا نہیں ہے فعلاً، مرے گا تو واپس نہیں آئے گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، میں نہیں بتا سکوں گا. ٹھیک ہے، ابھی بات صحیح بات سن. کیسا تو ہمیں کیا پتا، مگر میں جا کے آیا ہوں. پھر تعریف پڑے فائدہ نہیں ہے نا، دیکھ کے آیا تو بس ٹھیک. وقولہم، قول عرب، قول عرب، مضى لسبیلہ بمانے مضى زید فی سبیلہ، زید اپنے راستے کو پکڑ کے اس میں چل پڑا. پس مضى لسبیلہ بمانے مضى فی سبیلہ، زید اپنے راستے میں چلا گیا. ایک اور مثال یہاں پر تھا، اس کو چھوڑ دو بس. الحادی عشرہ، گیارہواں معنی ان تکون اللام بمعنی عند، عند کا معنی دے گا. کا قول العرب، جیسے عرب کا قول، کتبتہ، میں نے لکھا، خط لکھا یا اس کتاب کو لکھا، بلاخر کوئی چیز لکھ دیا. لخمس خلونا، یعنی عند خمس خلونا، ہاں جب 5 دن گزر گئے تو ہم نے اس وقت خط لکھا. تو یہاں پر لام بمانے عند ہے. کس وقت خط لکھا؟ عند خمس، 5 دن گزرنے کے بعد. الثانی عشرہ، 12واں معنی موافقت بعد یا بعدن، یہ لفظ بعد کا معنی دے گا. نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، یعنی بعد دلوک الشمس، سورج ڈھلنے کے بعد، سورج زوال ہونے کے بعد. سورج زوال ہونے کی طرف کا معنی نہیں ہے، یہ لے کے معنی بھی نہیں ہے، اس کے بعد یعنی ظہر ہونے کے بعد، ظہر ہونے سے پہلے نہیں پڑھنا، باطل ہے. بس یہاں پر لام بھی معنی بعد ہے. وفی الحدیث النبوی، حدیث منسوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے صومو، تم لوگ روزہ رکھو، لرؤیتہ، جب چاند دیکھے. تو یہاں پر بعد رؤیتہ کا معنی ہے، صومو بعد رؤیت الہلال، یہ آخر 30 شعبان کی بات کر رہے ہیں. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، یعنی وَأَفْطِرُوا بَعْدَ رُؤْيَتِ الْهِلَالِ، یہ یکم شوال کی بات کر رہے ہیں. 30 شعبان کو، 29 شعبان کو چاند دیکھیں تو اگلے دن رمضان کا روزہ رکھو. 29 رمضان کو چاند دیکھیں تو اگلے دن افطار کرو، یہ معنی. یہاں پر کیا معنی ہے؟ بعد کے معنی میں، چاند دیکھنے سے پہلے روزہ نہیں کھولنا ہے، بعد میں کھولنا ہے.
ہاں عید کا دن اور روزے ہاں جی جی. اور رمضان کا روزہ کب رکھتے ہیں؟ رمضان میں رکھے گا نا. کب رکھے؟ چاند دیکھے تو بیچ میں بھی کھانا ہے، پروگرام ہے. رات کی بات نہیں کرے، روزہ دن کو ہوتے رات کو ہوتے. اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ تو وقال وقال متم متمم ابن نویرتا، ایک آدمی کا نام ہے متمم، ہے کیا بھلا ہے کوئی پتہ نہیں، عربوں کا کوئی پتہ نہیں. فلما تفرقنا، جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، کأنی و مالکن، گویا میں اور مالک، مالک ایک آدمی کا نام ہے، میں اور مالک، لطول اجتماعین، بہت کافی مدت ساتھ رہنے کے بعد، لام بمانے بعد ہے، بعد طول اجتماعین، کافی مدت ساتھ رہنے کے بعد، لم نبت لیلتن معن، ہم ایک رات بھی ساتھ نہیں گزارے. وہ ادھر جنگ کر رہا تھا، میں ادھر جنگ کر رہا تھا، یہ ادھر لوگوں کو مار رہا تھا، میں ادھر مار رہا تھا. کافی سال تک باہم رہے، لیکن ایک رات بھی آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کرنے کی فرصت نہیں ملی. جب لوگوں کو مارنے کے لیے پڑیں گے تو پھر سلب ہوگا نا. خوب تو یہاں پر لی طول مانے بعد طول ہے، بعد طول اجتماع. الثالث عشرہ، 13واں معنی، موافقت مع، لام مع کا معنی دے گا. قالہ بعضهم، قالہ کی ضمیر ثالث، یہ ثالث عشر، اس 13ویں معنی کو بعض علماء نحو نے کہا ہے، سب نے نہیں کہا. وَأَنشَدَ عَلَيْهِ هَذَا الْبَيْتَ، اور ان بعض نحوین نے اس مع کے معنی میں آنے پر اس بیت کو سنایا ہے. انشدہ کا معنی سنایا ہے. کون سے بیت کو؟ یہی اوپر والی بیت کو، بھلے وہیں. الرابع عشرہ، 14واں معنی، موافقت من، یہ من کا معنی دے گا. نحو سمعت، مباحثہ نہ کر. الرابع عشر، رابع کیوں ہوگا؟ رابعہ مبنی بر فتح ہے یہ. سمعت لہو صراخن یا صراخن، سمعت منہ صراخن ہے، میں نے اس سے چیخنے کی آواز سنی. صراخ کہتے چیخنے کو. کھانا جب نہیں ملے گا بچے کو تو چیخے گا، اس کا اسلحہ چیخنا ہے. ایسی بلند آواز چیخے گا کہ کچھ کھلاؤ اس کو، خاموش کرو، ہے نہیں؟ ایسے شور مچاتے ہیں. نہیں، چھوٹے بچے کو مارنے والے جو بھی خواتین ہو نا یا باپ ہو، وہ میرے پاس گلستان جوہر میں لے آؤ، میں ان کو سکھاؤں گا کیسے مارنا ہے. چھوٹے بچے کو کیوں مارتے ہیں؟ وہ کوئی فیلسوف تو نہیں ہے، وہ بیچارہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کل برتن کو توڑ بھی دینا، اس کو نہیں مارنا چاہیے. ہاں بچہ چھوٹا ہے، مظلوم ہے بیچارہ. ہاں جو بھی چھوٹے بچے کو مارے گا وہ ابن زیاد کا چاچا ہوگا، سمجھ گئے نہیں؟ ہاں یہ میری طرف سے کہہ دو. وقولی ابی الاسودی، بڑا ظلم، اگر باپ بچے کو مار کے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے اس کو دیت دینا پڑے گا، سمجھ گیا نہیں؟ ہاں ایسا تو باپ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اس کو مار مار کے وہ بنا لے. ایک ہی بات ہے خلاصہ، دادی مارے، دادا مارے، نانی مارے، نانا مارے، استاد مارے، شاگرد مارے. وقول ابی الاسود الدؤلی، یہ امام علی علیہ السلام کا ایک صحابی تھا مشہور قرات میں، جی زیر زبر لگانے والا. وعجبت للدنیا ورغبت اہلہا، میں تعجب کرتا ہوں دنیا سے. لد دنیا کا معنی منت دنیا ہے، منت دنیا. عجیب تو منت دنیا، میں دنیا سے تعجب کرتا ہوں. ورغبت اہلہا، اور دنیا کے اہل کی رغبت اور شوق سے میں تعجب کرتا ہوں. کل مرے گا، پرسوں مرے گا، پتہ نہیں ہے.
پلاٹوں پہ قبضہ کرے گا، مکانات کو غصب کرے گا، کرایہ دار کرایہ کے مکان کو خالی نہیں کرے گا. خوب، کرائے کی مدت ختم ہونے کے بعد مالک کے مکان کا ہے آپ نکل جاؤ، وہ بیٹھے رہے، اس کے نماز اور وہ روزہ سب باطل ہے، وضو باطل ہے. وضو باطل ہوگا تو نماز باطل، غسل باطل ہوگا تو ماہ رمضان کا روزہ گیا کماڑی میں. جی باہر سے کر کے ہے تو نماز وہ باہر پڑھے گی، گھر میں پڑھے گا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. خوب، وعجبت للدنیا ورغبت اہلها والرزق فيما بینہم مقسوم، در حال کہ رزق ان کے درمیان اللہ کی طرف سے تقسیم شدہ ہے، مزید طمع لالچ کی ضرورت نہیں ہے. الخامس عشر التبلیغ، لام کا جو 15واں معنی ہے وہ لام تبلیغ ہے. یہ سنو، عوامل میں جو لام تبلیغ کی بات نہیں ہے وہ یہی ہے، غور کرو. لام تبلیغ کیا ہے؟ لام تبلیغ یہ ہے، وہ سیوتی میں دیکھو، یہ تم لوگوں کے سوال سے مجھے بھی شک میں پڑ رہے ہیں. الخامس پڑھنا، یہ سب پڑھنا. صفت موصوف تو نہیں ہے تو فضول باتیں نہ کر. یہ الخامسہ اس میں فاعل کے وزن پر ہو تو بھی مبنی ہے، یا فقط عدد کے وزن پر ہو تو مبنی ہے، وہ ابھی دیکھیں گے سیوتی میں. مجھے بھی خود بھی شک پڑ گیا ابھی. تم لوگ الخامسہ عشر، عشرہ تو عشرہ ہی پڑھنا ہے، خامس میں تھوڑا شک ہے تھوڑا سا. التبلیغ، ادھر دیکھو، لام تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ قال یقول کے بعد جو لام آئے گا، یہ لام دو چیزوں پر آ جاتا ہے. ایک دفعہ جس سے آپ بات کر رہا ہے نا اس آدمی کے ساتھ لام لاتے ہیں. ایک دفعہ جن کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں ان کے نام کے ساتھ لام لاتے ہیں. جیسے میں ابھی، میرے سامنے امتیاز ہے، میرا مخاطب کون ہے؟ امتیاز. میں ابھی اس سے بات کر رہا ہوں کس کے بارے میں؟ آیت اللہ الوسطی جنید بغدادی کے بارے میں، اللہ جنید جنتی کے بارے میں. ہاں جنت میں جانا ہے، کیوں؟ جنتی، چلو خوب، جنید جنتی ٹھیک ہے نہیں. بس میں نے ابھی جنید کے بارے میں بات کی امتیاز سے، پھر یہ کلاس ختم ہو گئی. ادھر سے کوئی طالب علم دیکھ رہا تھا تو وہ اسے مجھے پوچھا آپ کس سے کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ تو میں یہاں پر کہوں گا قلت لامتیاز لجنید، قلت لامتیاز لجنید. تو معنی کیا ہوگا؟ میں امتیاز سے بات کر رہا تھا جنید کے بارے میں، تو امتیاز کے اوپر جو لام داخل کیا لی امتیاز وہ لام تبلیغ ہے، اور جس کے بارے میں بات کر رہا اس کے نام پر جو لام وہ لام منع ہے. یہ سمجھ لو تاکہ شرح عوامل میں جو ما سبقونا الیہ والی آیت کا مطلب سمجھ لے، وہ اسی پر موقوف ہے. سمجھ گیا لام تبلیغ کس کہتے ہیں؟ لام تبلیغ قال یقول کے مخاطب کے اوپر جو لام داخل ہوگا نا اس کو لام تبلیغ کہتے ہیں. اور لام بمعنی ان کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کے بارے میں آپ کسی سے بات کر رہا ہو اس کے اوپر لام داخل کر اس کو لام بمعنی ان کہا جاتا ہے. ہو الخامسو یا خامسہ سیبوئے کی طرف پڑھو، پھر دونوں پر. ہاں سب پڑھیں گے، چلو. نہیں وہ اس میں فائل کے وزن پر آئی، ابھی دیکھتا ہوں سیوتی، میرے خیال میں سیوتی نہیں ہے. مبنی میں فتح وہ اس میں فائل کے وزن کے غیر میں ہے، اما اس میں فائل کے وزن پر آئے گا تو کیا اس کا وہی مبنی رہے گا نہیں رہے گا، یا ابھی ذہن سے نکل گیا؟ التبلیغ، غلط باتیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں. یاد ہے تو بتا دو یاد ہے، یاد نہیں ہے تو کہو مجھے یاد نہیں ہے. عالم دہر تو نہیں ہے، طالب علم ہے. خوب، التبلیغ، تبلیغ کون سا نام ہے؟ وہی اللام الجارۃ، وہ لام ہے جو جر دیتا ہے لاسم سامع، سننے والے کے نام کو جر دیتا ہے. ابھی سننے والا کون ہے؟ امتیاز.
تو امتیاز کے نام پہ جب لام داخل ہو وہ لام تبلیغ کہلائیں گے. کہ کیا سننے والا، لقول کسی کی بات سننے والا، یہ او ما فی معنی القول، یا قول سننے والا یا قول کے معنی میں جو بھی کوئی فعل ہوگا یا کوئی اور مصدر ہوگا اس کو، جیسے ندا، ندا بھی قول کے معنی میں ہے. نادا زید لبکرن، تو زید نے بکر کو آواز دی، بکر کو آواز دی تو یہ بکر مخاطب ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر لبکرن بے معنی لام تبلیغ ہے، چونکہ نادا قالا کے معنی میں ہے. خوب نحو قلت لہو، میں نے اس سے کہا، قلت للزیدین، یہ قول کی مثال. اذنت لہو، میں نے اس کو اجازت دی، یہ بمعنی قول کی مثال. فسرت لہو، میں نے اس کو توضیح دیا، یہ بھی اس کی مثال، وضاحت کی، بات کی وضاحت کی. بس یہاں پر تینوں لام لام تبلیغ ہے چونکہ مخاطب کے نام پر داخل ہے. وقول حسان ابن ثابت الانصاری، دیکھ کیا کہتا ہے، تملق، منہ پہ کسی کی تعریف مت کیا کرو، منہ پہ. اس کو عربی میں کہتے ہیں تملق، فارسی میں کہتے ہیں چاپلوسی، اردو میں کیا کہتے ہیں، خوش آمدی، سانی کہتے ہیں، سامنے چاپلوسی کہتے ہیں. ہاں، خلاصہ چاپلوسی فائدہ نہیں ہے. خوب پیسہ ملے گا، اس کو کتنا ملا. فقال لہو، فقال نبی نے فرمایا، لہو علی علیہ السلام کو، قم یا علی، اے علی اٹھو. فإننی، بے شک میں، رضیتک، تم پہ راضی ہوں، من بعد، کہ تو میرے بعد، اماما و ہادیا، لوگوں کا پیشوا اور لوگوں کو راہ حق کی طرف ہدایت کرنے والا بنے. تو یہاں پر کیا ہے، لہو، فقال لہو، یہ لام لام تبلیغ ہے. السادس عشر موافقت ان، اور 16واں معنی ان کے معنی میں ہے. ان کا معنی بھی بتا دیا، ان کا معنی وہ ہے جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کے نام پہ داخل ہو، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالی کا فرمان، وقال الذین کفروا، کافر لوگوں نے کہا، کن کے بارے میں کہا، للذین آمنوا، ایمان لانے والے لوگوں کے بارے میں کہا. کیا کہا، یہ جملہ، لو کان خیرن، اگر دین اسلام ایک برحق اور سچا دین ہوتا، ما سبقونا، تو یہ مسلمان نہ جاتے ہم سے پہلے، الیہ، اس اسلام کی طرف. تو شر مثال سبقو پر ہے، یہ سبقو کے واو جاتی ہے الذین آمنو کی طرف. بس معلوم ہوا کہ وہ سامنے نہیں تھے بلکہ ان کے بارے میں بات کر رہے تھے. یعنی ایک گروہ کافر دوسرے گروہ کافر سے بات کر رہے تھے ایمان والوں کے بارے میں. تو یہاں پر لام بمعنی ان ہے، چونکہ قال یقول کے مخاطب پر داخل نہیں ہے بلکہ جن کے بارے میں گفتگو کی ہے اس کے اوپر داخل ہے. قالہ ابن الحاجب، یہ بات کی ہے ابن حاجب نے. وقال ابن مالک وغیر ابن مالک، ابن مالک اور ابن مالک کے غیر دوسرے علماء نحو نے کہا ہے. کس نے کہا، یہ لام تبلیغ ہے، لام بمعنی ان کس نے کہا، لام بمعنی ان نہیں، پھر کیا ہے، یہ لام التعلیل ہے. یہ جو للذین آمنوا آپ کہتے ہیں ان کے معنی میں ہے، ان کے معنی میں نہیں ہے، یہ لام علت بنتا نکلا ہے، لام تعلیل ہے، لام بمعنی ان نہیں ہے. یہ وقیل لام التبلیغی، بعض نے کہا یہ لام تبلیغ ہے. خوب لام تبلیغ اگر ہے تو لام تبلیغ کا معنی ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے، لام تبلیغ وہ لام ہے جو بات کرنے والے کے مخاطب کے نام پر داخل ہو.
تو یہ کافروں نے جو بات کی ہے وہ مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے ساتھ بات کی ہے یا اپنے دوسرے ٹولے کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ بات کی ہے. خوب اگر مسلمانوں کے ساتھ بات کی ہے تو بعد میں فعل ما سبقو فعل غائب کیوں لایا؟ ما سبق تمونا کہنا چاہیے تو پھر تو کہ تم لوگ ہم سے پہلے اسلام کی طرف نہ جاتے، نہ کہ وہ لوگ ہم سے پہلے اسلام کی طرف نہ جاتے. سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں؟ خوب. تو کہتے ہیں لام تبلیغ. لام تبلیغ تو اشکال ہوا. لام تبلیغ وہ لام ہے جو سننے والے کے نام پر داخل ہو. تو سننے والے تو کفار تھے، یہ مسلمان سامنے نہیں تھے، وہ غائب تھے. کیسے پتہ چلا غائب تھے؟ چونکہ ما سبقو فعل غائب لایا ہے، غائب لایا. تو کہتے ہیں کہ تو پہلے مختصر المانی پڑھ، جواہر البلاغہ پڑھ، وہاں پر ایک قاعدہ باب الالتفات. باب التفات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو پہلے مخاطب کرتے پھر اس کو غائب شمار کرتے، ایک کو غائب شمار کرتے پھر اس کو مخاطب شمار کرتے. نہیں سمجھا؟ بس التفات کہتے ہیں جیسے ایک آدمی کو خطاب کر رہے ہیں پھر اس کو غائب فرض کر کے غائب کی ضمیر لاتا ہے. ایک شخص غائب ہے اس کے لیے غائب کی ضمیر لاتے ہیں، پھر اچانک اس کے ساتھ مخاطب کی ضمیر لاتے ہیں. غائب سے مخاطب کی طرف، مخاطب سے غائب کی طرف، ان سے متکلم کی طرف آنے کا نام التفات ہے. اس کو کہتے ہیں صنعت الالتفات. ہاں ہاں وہ خنسا والا کام ہے، اس کو چھوڑ دو. مغنی شہید ثانی یہ جو کرتے ہیں نا وہ خنساؤں کا کام ہے. یہ طلبہ کو پریشان کرنے کے لیے کبھی مذکر کی ضمیر کبھی مؤنث کی ضمیر. چھوڑو ان زمینوں کے پیچھے مت پڑھو. وقیل علامہ تبلیغ والتفت عن الخطاب الى الغیبہ. پھر مخاطب کو چھوڑ کر غائب کی ضمیر کیوں لایا؟ ہاں والتفت یہ ختم صحیح ہے، التفات کیا ہے یعنی ہونا چاہیے تھا ما سبقتمونا الیہ کہنا چاہیے تھا، التفات کے صنعت کو استعمال کرتے ہوئے غائب کا لایا. جیسے سورہ حمد میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ کو اس میں ظاہر کے ساتھ غائب شمار کیا نا، للہ اس میں ظاہر غائب شمار ہوتا ہے. پھر ایاک نعبد فوراً مخاطب شمار کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. شروع میں اس میں ظاہر غائب شمار کیا، بعد میں اس آیت پہ فوراً مخاطب شمار کیا. یہ ہوتا رہتا ہے. او یہ کتنا ہوا؟ یا لام تبلیغ ہے او یکون اسم المقولی عنہم محذوفا. آپ کی کتاب میں کیا ہے؟ مقول عنہم. او یکون اسم المقول عنہم محذوفا، یا جن کے بارے میں، جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ محذوف ہے. یہاں پر وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. اصل میں یوں تھا قالوا لطائفۃ من المؤمنین، کافروں نے مومنین کے ایک ٹولے کو خطاب کرتے ہوئے کہا لما سمعوا باسلامی، جب ان کافروں نے سنا کہ مسلمان ایک ٹولہ اسلام قبول کر چکے ہیں. ادھر دیکھ سامنے والا ٹولہ مسلمان تھا، وہ تھا الذین آمنو، یہ الذین آمنو سامنے بیٹھے تھے. انہوں نے سنا، ٹائم ہے یا نہیں؟ خوب 1 منٹ ہے چل جائے گا. انہوں نے سنا کہ ایک اور ٹولہ اسلام قبول کر چکے ہیں، ایک اور ٹولہ اسلام قبول کر چکے ہیں. تو سامنے والے مسلمان ٹولے سے کہا اگر اسلام حق ہوتا تو وہ لوگ جو ابھی تازہ ہم نے سنا کہ اسلام قبول کر چکے ہیں وہ ہم سے پہلے اسلام کی طرف نہ جاتا، ہم پہ ہی جاتا، کیونکہ ہر اچھے کام میں ہم پہلے نمبر پر ہوتے ہیں. خوب بس یہ ختم. ای قالوا لطائفۃ من المؤمنین، مومنین کے ایک ٹولے کو خطاب کرتے ہوئے کہا، کب کہا؟ لما سمعوا باسلام طائفۃ اخری، جب انہوں نے سنا کہ کچھ اور لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. تو ان مومنین کے کو خطاب کرتے ہوئے ان مومنین کے بارے میں کہا جو غائب تھے. تو یہ لام تبلیغ ہونا صحیح ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.